آئیے رے اب آئیے ذاکر صاحب کیسے مشرک بنا رہے ذرا سنیے ذاکر نائک کو چوبے صاحب کو. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں. روک رہا ہوں میں. مزار کو پوجنا غلط ہے. اگر مائی کا لال ہے تو پہلے یہ تو بتا پوجتا کون ہے. پہلے جھوٹ اور اس کے بعد پھر اس پر بیٹھے تبصرہ کرتے ہوئے. ابے پہلے ثابت تو کر کہ پوجتا کون ہے. تو اب یہ پوجنے کا بھی ثابت کرے گی میں وہ بھی بتاؤں گا. تو کہتے ہیں مزار کو پوجنا غلط ہے. اب سنیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آستے آستے تبدیلی آ رہی. اس نے اپنی کہانی سنایا بھائی. اس کے باپ دادا جاتے تھے مندر، آہستہ آہستہ تبدیلی اس کے آ رہی ہے اور ابھی بھی پوری نہیں آئی. اس لیے نائک کا تکا ابھی بھی باقی ہے. کہ نائک نام مسلمانوں میں نہیں ہوتا، یہ ہندوؤں کا نام ہے، غیروں کا نام ہے. اب جو ہم نے کہا مزار کو پوجنا غلط ہے، ہم نے کہا سب سے پہلے یہ بتا مزار کو پوجتا کون ہے. اس کا نام بتا جو پوجتا ہو. کسی الہڑ سے الہڑ قسم کے سنی کو میں جاہل نہیں کہوں گا، بالکل گوار نائل جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، ایسے سنی سے بھی پوچھو کہ بھائی تو یہ گیا اجمیر گیا سرکار غریب نواز کی چادر کو چوم لیا تو نے، پوجا کیا تو نے؟ استغفر اللہ، میں ان کو خدا نہیں مانتا، میں ان کو پوچھتا نہیں ہوں. ارے بھائی چوما کیوں؟ بھائی محبت میں چوما ہے، محبت میں چوما ہے. پھر ہم کہیں گے بھائی دیکھو اس سے بھی تو منع کیا گیا. ہاں منع تو کیا گیا لیکن محبت کا تقاضا بس مجبور کرتا ہے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی انتہا، یہی انتہا. تو منزل وہ ہے بھائی. اعلیٰ حضرت میں ضبط تھا، امتحان سے کامیاب گزر گا، میں نہیں گزر پاتا ہوں، فیل ہو جاتا ہوں، چوم لیتا ہوں. چومتا ہوں پوجتا نہیں. اور اس نے چومنے کو پوجنا کہہ دیا تو میرے سمجھ میں آ گیا کہ ذاکر نائک نے جب تک اپنی بیوی کی پوجا نہیں کی تھی پروڈکٹ باہر آیا ہی نہیں تھا. ورنہ یہ بغیر پوجا کے بچہ دکھا دے ہمیں مارکیٹ میں. چومنا پوجنا ہے ان کے. ہم کہتے ہیں حلت و حرمت کے اختلاف ہے یار، اس پر بات کرو، ہم تیار ہیں. اعلیٰ حضرت کا موقف نہ چومنے کا ہے، احتیاط ہے. اعلیٰ حضرت کیا مت چومو کہتے، 4 ہاتھ مزار سے دور کھڑے رہو، یہ ادب بتایا اعلیٰ حضرت نے. مگر دوسرے علماء نے کہا نہیں محبت ہے چوم لو، باپ کے پیر چومتے ہیں، ماں کے پیر چومتے ہیں، ولی تو باپ ماں باپ سے بھی زیادہ بہتر افضل ہوتا ہے، چوم لو. اعلیٰ نے کہا نہیں، ہم کہاں گناہگار خطاکار اپنے گندے ناپاک ہاتھ ایسے مقدس ولی کو لگائے. اپنی سب کی سوچ اچھی، ان کی ایک دم گھٹیا سوچ، چومنا ہی شرک ہے. اب اس کے بعد دوسری جرات دیکھیں، دوسری جو جرات کی اس نے معاذ اللہ بات بہت دور تک چلے گئی. اس لیے علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت و رضوان فرماتے تھے وہابی بولتے مگر سمجھتے نہیں. کم جانتا ہوں لوگ کم علمی کی بنا پر مزار پہ جاتے ہیں. یعنی جو مزار پہ جاتے ہیں کون ہے؟ کم علم ہے، جاہل ہے وہ لوگ جو مزار پہ جاتے ہیں. ہمارے باپ دادا پہلے مندر جاتے تھے، اب مزار جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہے ہیں. جو کم علم ہے وہ جاتے ہیں. ذاکر نائک تجھ سے بڑا جاہل مجھے نظر نہیں آیا، تو نے کم علم بتایا مزاروں پہ جانے والوں کو. مجھے بتا کیا رسول اللہ اصحاب احد کی مزار اور قبروں پر نہیں گئے؟ کیا سرکار اصحاب بدر کی قبروں پر مزاروں پر نہیں گئے؟ کیا جنت البقیع کے مدفون کی قبروں پر نہیں گئے؟ ارے نبی تو ایسے ایسے قبروں پر گئے، ایسا سنت بنایا. گئے معراج پر تھے، جا معراج پہ رہے تھے، ایک مقام پہ ہے یاد الہی میں، دیدار خدا کی طلب میں، میں ہو کر مصطفیٰ معراج کا سفر طے کر رہے ہیں، پوری ذہن و فکر خدا کی طرف مائل ہے. مگر جبریل کہتے کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ٹھہریے، رک جائیے رک جائیے. جبریل کیوں رکوایا؟ یا رسول اللہ دیکھتے نہیں موسیٰ کی قبر ہے، زیارت کیجئے. صحیح مسلم کی حدیث،
حدیث بھی ضعیف نہیں، صحیح مسلم کی حدیث، سرکار نے ان کو رکوایا جبریل نے، اور آقا کے الفاظ صحیح مسلم میں کیا ہے؟ مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں موسیٰ کی قبر پر رکا، ٹھہرا، قسم خدا کی آقا کہتے میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آقا نے بتایا کہ جو صاحب قبر و نیک ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں کچھ نقطے میں بتا دوں اگر آپ دلچسپی میں سن رہے ہیں تو، بڑے محبت والے نقطے ہیں، اور عقیدہ اہل سنت کی اس میں ترجمانی بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سرکار کہاں جا رہے تھے؟ موسیٰ کی قبر کی زیارت کی نیت سے آئے تھے؟ نہیں، مقصد تو وہ تھا ہی نہیں۔ سرکار جا رہے معراج پہ، مسجد حرام سے نکلے، بیت المقدس ہے اور درمیان میں قبر موسیٰ ہے۔ مگر قربان جائیے رسول اللہ پر، جبریل پر، اے جبریل آپ نے روکا کیوں؟ آپ تو جانتے ابھی سفر معراج کا پورا کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا آپ کو دے دیا ہے، پورا کیا کرنا ہے، کہاں سے لے جانا ہے، کس سے ملانا ہے، کہاں رکوانا ہے، کس سے ملاقات کروانا ہے، بیت المقدس میں نماز بھی پڑھوانی ہے تو موسیٰ تو وہاں بھی ملیں گے، تو موسیٰ تو وہاں ملیں گے نا بیت المقدس میں، قبر پر رکنے کی کیا ضرورت، نکل جاتے آگے۔ پھر چلو بیت المقدس ہی نہیں، ابھی تو آسمانوں میں بھی 5-6 مار کتنے 9 مرتبہ ملنے والے، 5 وقت کی نمازیں کم کروائیں گے، وہاں بھی ملاقات ہونی ہے، تو قبر پر ہی کیوں؟ تو جبریل نے دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں، کیونکہ نبی غیبدہ تھے، آنے والے زمانے میں ذاکر نائک جیسے، جرجی جیسے، توصیف الرحمن جیسے کچھ گوار جاہل پیدا ہوں گے جو قبروں کو مورتی کہیں گے، جانے کو بے علمی اور لا علمی کہیں گے، جہالت کہیں گے۔ تو آقا نے دوران معراج موسیٰ کی قبر کی زیارت کر کے اپنی سنت بنا دیا۔ لیکن یہاں ایک سوال آئے گا، سن لیجیے، اب اس سوال کا میں جواب دے دوں تو بات بڑی واضح ہو جائے۔ رسول اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں؟ اب صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہے ذرا معلوم ہے آپ کو حدیث کے، کہ رسول اللہ جا رہے تھے، جبریل نے روکا، رسول نہیں رکے، جبریل نے رکوایا، سرکار رکی۔ پھر جبریل سے رسول اللہ نے پوچھا جبریل کیوں رکوایا؟ کہا یا رسول اللہ یہ موسیٰ ہے، زیارت کیجیے۔ اور آقا کہتے ہیں کہ میں رکا، دیکھا تو موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کیا، اور جب موسیٰ نے سلام پھیرا تو سلام کرنے میں نے پہل کی۔ حضور نے سلام کیا، السلام علیکم یا اخی، اے میرے بھائی تم پر سلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا السلام علیکم یا اخی یا محمد ابن عبداللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو۔ سرکار نے سلام میں پہل کیوں کی؟ آقا تو افضل ہے، سلام تو موسیٰ نے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تو آقا نے سبقت کی، پہل اس لیے کی، بتایا کہ میں سلام کر کے تمہیں ذہن دے رہا ہوں کہ سلام کرنا قبر والوں کو میری سنت بھی ہے، اور میں سلام کر کے بتا رہا ہوں کہ صاحب قبر سنتا بھی ہے، جواب دیتا بھی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ سنتا نہیں ہے، اس لیے میں نے پہل کی اور جبریل نے رکوایا۔ تو اب آقا کو آپ کہہ رہے کہ علم غیب ہے، تو خود رسول اللہ کو چاہیے تھا رک جاتے اور کہتے جبریل ٹھہرو، موسیٰ کی قبر آ گئی ہے، میں زیارت کر لوں۔ لیکن معاملہ برعکس ہے، جبریل نے رکوایا، کہا یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، زیارت کیجئے، موسیٰ کی قبر ہے۔ تو اس سے تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا۔ وہاں بھی ایسی بولیں گا رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، میں کہتا ہوں علم غیب تھا تبھی تو نہیں رکے رسول، اس میں تو حکمت ہے۔ علم غیب تھا نبی کو، نبی خود رک جاتے، ایک سنت بنتی زیارت کرنا، مگر نبی جانتے ہیں کہ موسیٰ کی قبر آ چکی ہے، نبی توقف کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جبریل تو رکوا، تو کہے کہ رک جاؤ تو میں رکو زیارت کروں، تاکہ تو رکوائے، زیارت کروائے، تو زیارت کو لے جانا، زیارت کروانا تیری سنت بن جائے اور زیارت کرنا میری سنت بن جائے۔ ماشاءاللہ، 2 سنتیں بنا دیا۔ مگر نائک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، مزار پہ جو جاتے ہو بے علم ہوتے۔ اچھا آپ اتنے بڑے علامہ، ٹائی لگا کے بیٹا گدھے بھی علامہ ہو گئے؟ اب ٹائی لگاتے تو پڑھے لکھے ہو جاتا ہے کیا؟ اچھا اب ایک مثال دوں میں اس میں تھوڑی سی، حالانکہ موضوع معراج نہیں ہے لیکن عشق کی بات ہے، اس لیے مثال کے طور پہ ابھی اس وقت مسند رسول پر جو
بڑی بڑی معزز شخصیات بیٹھی ہوئی ہے، میں سب کے نام بنام واقف نہیں ہوں، لیکن بہرحال ابھی مولانا شمس الدین صاحب کی بلال دامت برکاتہم القدسیہ سے واقف ہوں۔ یہ حضرت مکرانہ کی ایک ذمہ دار شخصیت ہے۔ میں مکرانہ آیا اور جیسی میں قیام گاہ پر آیا تو کسی نے مجھ سے کہا کہ حضرت اپنے خانقاہ میں یا اپنے مدرسے میں تشریف فرمائیں، بہت ضروری کام ہے اور آپ کو بہت بالکل کہا کہ فوراً آ جاؤ۔ اب حضرت ہے، عالم دین ہے، بزرگ ہے، ہمارے قائد ہیں، تو اب میں کیا کروں گا؟ فوراً اٹھوں گا۔ ادب یہی ہے کہ جیسی حکم سنا، جیسی حکم ملا، فوراً اٹھوں، ملاقات کروں۔ اور پھر ملاقات کی اتنی جلدی ہوں گی کیونکہ بڑی شخصیت نے بلایا کہ اب میں نکلوں گا، راستے میں کوئی سامنے مل کر ارے فاروق صاحب رکیے، آئے ہیں تو ہمارے گھر رک جائیے، چائے پیجیے۔ میں کہا نہیں بھائی، بعد میں، سب بعد میں، ابھی مولانا شمس الدین صاحب سے ملنا ہے، پتہ نہیں کیوں بلایا ہے، کیا بات ہے، بڑی ایمرجنسی کام ہے، بہت جلدی ہے۔ کیوں؟ جس ذات سے ملنا ہے وہ بہت عظیم، جس کام کے لیے بلایا گیا وہ کام بھی بڑا عظیم ہوگا، کیونکہ بلانے والی ذات ہے عظیم۔ دیدار کے لیے خدا نے بلایا ہے مصطفیٰ کو، تو رسول کی تیزی کا یہ حال کہ براق ہے، مگر اس تیزی کے باوجود قبر پر رک رہے ہیں۔ تو اے آقا آپ رک کیوں رہے ہیں؟ ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ جبریل نے رکوایا، کہتے محمد رکیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے جبریل ابھی رکنے کا وقت نہیں ہے، پہلے دیدار خدا، واپسی میں موسیٰ کی زیارت کریں گے، واپسی میں قبر پہ رکیں گے۔ جاتے وقت ہی کیوں رکے؟ آتے وقت کیوں نہیں رکے؟ تو جاتے وقت اس لیے رکے، یہ درس دیا کہ لوگوں، معراج ایک بہت اچھا کام تھا، معراج میرے عروج کا معاملہ ہے، معراج ملاقات کی بات ہے، معراج ایک بہت عظیم مرتبت شخصیت کیا ہستی کی دیدار کی بات ہے۔ تو میں تمہیں درد دے رہا ہوں کہ جب تم بھی کسی اچھے کام کے لیے نکلو تو اپنے علاقے کے جو سب سے معزز ترین بزرگ ہو اس کی زیارت کر لیا کرو۔ یہ درس دیا۔ تو جو سنت نبی تھا، سنت نبی کو ہی انہوں نے کیا بنا دیا؟ شرک بنا دیا۔